بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شہور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور منکروں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر منکروں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور با اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروکاروں نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا، پس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرسبز زمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی۔ بابل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت نے جب مصر میں سکوت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے اللہ کا پیغام، نیک کام کرنے اور برے کاموں سے منع کرنے کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور اللہ تعالی کی عطا اور بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زبان دان تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، تمدد، شہری زندگی اور بدوبات کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ و جماعت سے طلباء جمع کیے اور ان کو تمدنی سیاست اور اس کے اصول و عقائد سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل و ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر و بستیاں آباد کیں جن کو تبنی اصولوں پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی جس میں علم و حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب کو، کواکب اور ان کے اجتماع افراق کے نقاط اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم حساب کا عالم بنایا۔ اگر اللہ کے اس پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی تباعد کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے اور عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر رابطے کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ زمین کی سیاست و ملکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان 4 کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ تمام قوانین سے شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ سلسلے کے سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں: ایلاوس، زوس، سقلیبوس، زوس امون یا ایلاوس امون یا سیلوس۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خاصہ اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے انتہا فاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، اللہ کے مقرر طریقوں پر اللہ کی عبادت کرنا، ایام بیعث کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نفاست سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہوار چیز سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لبلباب ہے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے اللہ کے حکم سے سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نظر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض روایت ہلال پر ادا کی جاتی تھیں اور بعض اس وقت جب سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو، اور بعض جب سیارے اپنے بیوت و برج شرف میں داخل ہوں، اور بعض جب سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائیں۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب۔ اس کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سے سیب کو، اناج میں سے گیہوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ ہر ایک بری بات سے پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے اوائل اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنا کام نہ رہے گا، اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعایا، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعایا صرف اپنے نفس ہی کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہیں۔ لیکن جب یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام انہی قوانین و شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ مذکورہ بالا 4 بادشاہوں میں سے استغلوس بہت پختہ عزم و ارادے کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے پر بہت حزن و ملال کا اظہار کیا اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کے رفع کی حالت کی تصاویر بنوائیں۔ استغلوس اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح علیہ السلام کے بعد خطہ یونان کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس علیہ السلام کے مجسمے اور ان کے رفع کی تصویر کو دیکھا، اور ساتھ ہی استغلبوس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفے کی تدوین کا شعرہ سنا، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ استغلبوس ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا، حالانکہ یہ ساری غلط ہے جو محض اٹکل و تمخین سے انہوں نے اختیار کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ یہ ہے: گندم گو رنگ، پورا قد و قامت، سر پر بال کم، خوبصورت و خوب روح، گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرے کے خطوط میں ملاحت، مضبوط بازو، چوڑے مونڈے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموش پسند، سنجیدہ و متین، چلتے ہوئے نیچے نظریں، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 82 سال کی عمر پائی۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کرنا تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے، اور کمر سے باندھنے والے پٹکے پر یہ تحریر تھی: حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں، اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے، اور نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے اس پر حسب ذیل جملے لکھے ہوتے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ دوسروں کی خوشی عیشی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے۔ جو ضروریات زندگی سے زیادہ کا طالب ہوا وہ کبھی خانہ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی خرب رحمتیں ہیں حضرت ادریس علیہ السلام پر اور ان کی راہ پر چلنے والوں پر۔ جزاک اللہ۔